ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے لیے، عوامی راج کے لیے، 1973 کانسٹیٹیوشنل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک اب جو 18th امینڈمنٹ کا شور ہوتا ہے، 18th امینڈمنٹ کا مطلب 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی. اگر آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اگر آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آپ 1 یونٹ کے حق میں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کا موقف ہٹا ہے، آپ کا موقف چینج ہوا ہے، نون کا ادھر پی ٹی آئی، میں ادھر ہی ہوں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت، ہم چاہتے ہیں عوامی راج. میرے پاس 2 ہتھیار ہے اس کے لیے نا. میں احتجاج بھی کر سکتا ہوں، اور جب ماحول ایسے ہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. جب ماحول ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا پڑتے ہیں، ڈائیلاگس تو سیاستدان کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے ہمیشہ صف اول کا آپشن ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ بھی اختیار اپنایا ہے. جب مثلاً آپ نے کیانی صاحب کا اگزامپل دیا، آپ اس کا جب جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا حال کیا تھا اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے کیا حکومت انہیرٹ کیا. آج یہ پچھلی حکومتوں کا جو وہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کا آگ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا. پوری دنیا میں فائنینشیل ریسیشن تھا. 2 تاریخی سیلاب آئے تھے جو آپ کا انفراسٹرکچر اور کام کو تباہ کر چکا تھا. اس صورتحال میں جہاں پاکستان نے پہلی دفعہ سے پہلے کوئی کامیاب آپریشن نہیں ہوا، آپ نے سوات میں ساؤتھ وزیرستان میں کامیاب آپریشن کروا دیا. اور آپ نے چاہا کہ پاکستان کے یہ پالیسی کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مخالفت کرتے رہیں، وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا بھی پالیسی رہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ نے جنرل کیانی صاحب کا ایکسٹینشن دیا، آپ انہیں اس کانٹیکس میں وہ فیصلہ کیا. تو جہاں تک اگین یہ میں ویری کلیئرلی اس میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بیکاز جو دوسرے پارٹیوں کی کمزوریاں ہیں وہ کبھی کبھار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نفی کی جاتی ہے. جبکہ میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنا موقف رکھوں، میں اپنا والدہ کا، اپنا نانا کا دفاع بھی کر، اپنا والد کا، والدہ کا اور نانا کا دفاع بھی کروں. اور ہمارا موقف یہ ہے، ہم جمہوری عوامی پاکستان چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری طریقے سے ہی، چاہے وہ جمہوری احتجاج ہو، جمہوری پارلیمانی رویہ ہو یا جمہوری ڈائیلاگ ہو، انہی طریقے سے ہم نے اس ایجنڈا کو پش کیا. اور تھوڑا اور زیادہ جتنا بھی آپ کو ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملا. اگر آپ کو 1973 کی آئین، ایک ٹوٹا ہوا پاکستان کو جوڑنا، 1 یونٹ سے جو نقصان ہوا، آدھا پاکستان چلا گیا، اس کو ایڈریس کیسے کیا ہم نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں. پھر اگر پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا، اسی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، تو اس جدوجہد کو کس نے لیڈ کی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. اور جب وقت آیا، موقع آیا اس کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا کے لیے، کیا کس نے؟ صدر زرداری نے. اور اب ٹائم ہے اس کانسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کے لیے. تو پھر کرے گا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں آپ کا یا کسی اور کا ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. کافی مس انفارمیشن جان بوجھ کے دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز کرے گی، اس پہ 1973 کانسٹیٹیوشن فل سٹاپ کاما میں اس صورتحال ہے، اس سلیکٹڈ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں. آخری سوال ہونا چاہیے تھا لیکن چلے. It's not about just the verdict or the court, it's the content کا کیا کہا گیا. ایک کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک قاتل ہے، اس کو سزا دے دو. اور وہی کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اتنا برا ہے. تو میں کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں.
کیسز ہے گورنمنٹ ان سے مطلب لپیٹنے جا رہی ہے, جو سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے اس کی طرف گورنمنٹ ان سے لپیٹنے جا رہی ہے. گورنمنٹ کے میگا کرپشن کیسز کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نیا شکل چینج ہونی چاہیے, اس کو بہتر ہونا چاہیے بجائے اس کے So there are two. دوسرا یہ سوال ایک سر بس چھوٹی سی بات 18th امینڈمنٹ کی بات ہے, مطلب پیپلز پارٹی کو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی معاملے میں جو ہے وہ ایک اسٹانس رکھتی ہے. آگے یہ معاملہ اصل میں جو پھنسا ہوا ہے وہ سینٹ میں نمبر ہے, سینٹ میں نمبر ہے. مارچ کے بعد آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر جہاں تک نیب کا جو بات ہے, I think that's the point of two things that have come to light post that judgment. is ایک یا مانے کہ یہ ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جس طریقے سے ہمارا فری ٹرائل کا حق, پالیٹکس کرنا کا حق, ہمارا جمہوری حق, کورٹ کہہ رہا ہے کہ نیب ڈبا رہا ہے, تو اس کا یا حل پارلیمنٹ نکالے گا یا ہمارا اور آپ کا انسانی حقوق کا دفاع کرنا کا کام تو سپریم کورٹ کا ہے, تو وہ حل نکالے گا. اور جہاں تک ان کی کیسز ہے, یہ تو ایک چیلنج ہے نا, سپریم کورٹ نے چیلنج کیا, میں تو دن رات چیلنج کر رہا ہے. اب اس ڈیسیجن کے بعد پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا چیلنج, نیب کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ ان کو جو اپوزیشن بات کرتا تھا اور وہ ہمارے بات کو کانٹرڈکٹ کرتا تھا, اب سپریم کورٹ نے کہا ہے, تو اگر وہ یہ درست نہیں ہے, ایک طریقہ ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ چلائے پی ٹی آئی کے کیسز, پکڑو پی ٹی آئی کے وزیر, پکڑو پی ٹی آئی کے ایم این ایز, پہلے پکڑو پھر کیس چلا. ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس, ہر ایڈوائزر, ہر اسپیشل اسسٹنٹ جس نے کل اپنا ایسٹس لیٹ ڈکلیئر کیا ہے, اپنا ایسٹ میں اب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, 1-0 ادھر 1-0 ادھر. اگر آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو, ایک منتخب ایم این اے کو, ایسے ایک غلطی ہوتا ہے انسان سے, ان کا بھی معنی ہے غلطی ہوا, ان کو ہٹا سکتے ہیں, تو یہ اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر کیا چیز ہے, ان کو تو فوراً ہٹنا چاہیے. اس قسم کا اب the ball is in NAB's court, the ball is in Parliament's court. اب کیا ہوگا ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم 18th امینڈمنٹ کے نہیں, 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا واحد جمہوری کانسٹیٹیوشن ہے, ویسے پہلے ملک تھا, آئین نہیں تھا, تو یہ کانسٹیٹیوشن آپ کے صوبے کو, آپ کے عوام کو, آپ کے سماجی, آپ کے جمہوری, آپ کے جو مختلف سیاسی واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ کو جوڑتے ہیں, اس ملک کو اکٹھا رکھتا ہے. آپ کا جو ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, لوکل گورنمنٹ پہ پیسہ خرچ ہونا, اس کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے. ان چیزوں پہ آپ کا انتخابات کا, آپ کا عوامی حکومت ہونے کا, آپ کا پارلیمانی سسٹم ہونے کا گارنٹی دلواتا ہے. اس کا 1973 کانسٹیٹیوشن یا 18th امینڈمنٹ کا دفاع کرنا ایک تو میرا تو فرض ہے, ایک ویسے بھی, لیکن ہر پاکستانی پہ فرض ہے. ہم تو اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے. یہ 1973 کانسٹیٹیوشن کا دفاع کرنا پاکستان کی فوج کا بھی کام ہے, پاکستان کی جوڈیشری کا بھی کام ہے. ہم سب اسی کانسٹیٹیوشن, اسی صورت میں جیسے بھی ہے, اس کا دفاع کرنے کا, اس پہ عمل کرنے کا, اس پہ چلنے کا اوتھ لیتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف پیپلز پارٹی 1973 کانسٹیٹیوشن کا دفاع کا چاہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر ادارہ کا, ہر پاکستانی کا یہ تو ایک فرض ہے کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری کریں. یہ تو ہر سوسائٹی میں, ہر ملک میں آپ کا پیٹریوٹزم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں, بہتری کا گنجائش, وہ ایٹسٹرا, وہ ڈبیٹس تو پارلیمانی اور جمہوری ڈبیٹس ہوتے ہیں جو پارلیمان میں ہوتے ہیں, کسی بیک ڈور کے تھرو کوئی ٹیلی ویژن چینل پہ یا دوسرا کٹ پتلی ہلا کے یہ ڈبیٹس نہیں ہوتے. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, سینٹ الیکشنز میں جو دھاندلی پچھلی بار ہوا, اگر اس بار پھر سے ہوتا ہے, جس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے جب اوپن ووٹنگ تھا تعداد الگ تھا, جب
سیکرٹ بیلٹ تھا تو الگ تھا. وہ اگر پھر سے ہوتا ہے تو یہ کسی کے ہاتھ میں سسٹم نہیں رہے گا. ہوش کے ناخن لیں, مجبور نہ کرے. جمہوریت کو, سیاسی جماعتیں کو ایکول پلینگ فیلڈ جو ان کا حق ہے دے دو, ورنہ جب عوام کا جذبہ, عوام کا ناراضگی احتجاج کی صورت میں باہر نکلتا ہے, سیاسی جماعتوں اس کو ایک جمہوری طریقے سے چینل, جمہوری پازیٹیولی چینل نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے کتنے سوال کا جواب دے سکتا ہوں, آپ تو دکھائیں گے بھی نہیں سارے کے سارے.